احباب گرامی قدر، یہ جو تعلیم و تزکیہ، جیسے میں اعلان سن رہا تھا نا، یہ کوئی فرقہ وریت کی دعوت نہیں ہے، یہ جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، یہ ایک درد ہے، منہج ہے، فکر ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو اختیار کریں۔ یہ صبح و شام کے اذکار، اس میں توحید ہے، توحید کے تمام پہلو اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ اس میں آپ کی صحت کا راز ہے، عافیت کا راز ہے، اس میں طلب حفاظت ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کا سامان ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ مشکلات سے نکلنے کی راہیں ہیں، اللہ اس سے مشکلات سے نکالتے ہیں، مصائب سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ ان میں اجر و ثواب ہے، ان میں جنت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، آپ صبح و شام کے اذکار سے محبت کریں، ان کو کثرت اور محبت سے پڑھیں۔ صحابہ کو بڑی فکر رہتی تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر پتہ کیا کہا؟ توجہ فرمائیں، مرنی بکلمات اقولہن حین اصبح و حین امسی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے حکم فرمائیں اور مجھے چند خاص کلمے آپ سکھلا دیں جو میں صبح کے وقت بھی پڑھا کروں اور شام کے وقت بھی۔ صدیق آئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں۔ بھئی اگر آپ فرقہ وریت کا بت توڑنا چاہتے ہیں نا، تو یہ میرے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سیدنا صدیق کو عربی زبان بھی آتی ہے، عقیدہ توحید بھی ان کا مضبوط ہے، لیکن صبح و شام پڑھنے کے لیے انہوں نے گھر میں بیٹھ کر ذکر بنایا۔ سارے نہیں بولے، ذکر بنایا۔ عقیدہ توحید بھی مضبوط ہے، عربی زبان بھی جانتے ہیں، لیکن صبح و شام پڑھنے کے لیے ذکر اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں گڑا، اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں گڑا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے مرنی بکلمات اقولہن حین اصبح و حین امسی۔ اللہ کے رسول آپ مجھے سکھلائیں ایسے کلمات جو میں صبح بھی پڑھوں، جو میں شام بھی پڑھوں۔ تو بھئی یہی تو ہماری دعوت ہے۔ یہ مٹھی بھر نوجوان آپ کو تعلیم و تزکیہ کے ذریعہ یہی سبق آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیا ہے۔